اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ عزیز طلبہ، ان آیتوں کی تلاوت کے بعد آئیے اب ہم ان آیتوں میں آئے ہوئے الفاظ کے معنی جانتے ہیں اور ان کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، او یہ استفہام کے لیے استعمال کیا گیا ہے، حرف استفہام معنی یا کیا۔ اوکے، لیس من فعل ناقص الذي يرفع الاسم وينصب الخبر، جو اپنے اسم کو رفع کرتا ہے اور خبر کو نصب۔ الذي اسم موصول۔ اولیس من خلق السماوات والارض، خلق یخلق خلقا کی معنی پیدا کرنا، وجود بخشنا۔ السماوات سماء کی جمع السماوات، سما یسمو سمون سے یہ لفظ مشتق ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں بلند، اسی لیے آسمان کو سما یعنی آسمان بولتے ہیں، اور سما کی جو جمع ہے وہ السماوات، اور یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہوتا ہے حالت نصب میں وہ کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا السماوات یہ مفعول بہ ہے، اور جو مفعول بہ ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ جو کسرہ ہے یہ یہاں پہ منصوب کی علامت ہے۔ والارض، ارض زمین، بقادر بحرف جر، قادر، قادر کے معنی طاقت رکھنے والا، مستطیع، نعم، اور یہاں پر جو قادر ہے یہ لیسا کی خبر ہے، لیکن یہ بحرف جر داخل ہونے کی وجہ سے مجرور ہے اپنے لفظ پہ، لیکن یہاں پر اس کا جو محل ہے وہ فی محل نصب ہے، کیونکہ جو لیسا کا خبر ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ اوکے، علی ان یخلق مثلہم، کس چیز پہ قادر ہونا؟ کہ ان کے جیسا وہ پیدا کرے۔ علی حرف جر جو کہ اسم پہ داخل ہوتے ہیں، تمام حروف جارہ فعل پہ داخل نہیں ہو سکتے ہیں، یہ داخل ہوتے ہیں اسما پہ، لیکن یہاں پر یہ ان یخلق یہ مصدر مؤول ہے، یعنی مصدر کے معنی میں ہے، اس کا معنی ہے علی خلق مثلہم۔ اوکے، اسی لیے یہاں پر حرف جر داخل کیا گیا۔ مثلہم یعنی ان جیسے، انسانوں جیسے۔ مثل کے معنی ہوتے شبیہ، اس کو جو جمع آتی ہے وہ ہے امثلہ او مثال۔ امثلہ مثل کے معنی شبیہ اور اس کی جمع آتی ہے امثال۔ ہم یعنی مثل البشر، مثل الانسان، مثل کل شیء، ان اللہ یستطیع ان یخلق مرۃ ثانیہ۔ بلا یہ حرف ایجاب ہے، اور اس حرف کے ذریعہ سے ہم اس وقت جواب دیتے ہیں جب سوال میں منفی کا بھی پہلو ذکر کیا جائے، اور اگر وہ چیز صحیح ہو تو ہم بلا کے ذریعہ سے جواب دیتے ہیں، اگر صحیح نہ ہو تو نعم، اور اگر جواب نہ صحیح ہو تو نعم کے ذریعہ سے جواب دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، الخلاق یہ مبالغہ کا صیغہ ہے،
اس کے معنی ہوتے ہیں کثیر المخلوقات، یعنی بہت زیادہ پیدا کرنے والا یا بڑا پیدا کرنے والا. اوکے. العلیم، العلیم کے معنی جاننے والا، وہ ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے، اور اسے کیسے یعنی پیدا کرنا ہے وہ پیدا کر سکتا ہے. وہ اللہ رب العالمین جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو کیا وہ ہم جیسے انسان کو، ایک چھوٹی مخلوق کو نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں، وہ ضرور ضرور پیدا کر سکتا ہے. تو یہ رہے ہمارے الفاظ معنی. اب آئیے اس آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا نہیں قادر ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے؟ بلا، کیوں نہیں، وہ پیدا کر سکتا ہے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت ہی بڑا پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. اوکے، آئیے آگے والے آیت کو دیکھتے ہیں. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. انما امره، ان حروف المشبہ بالفعل میں سے جو کہ اپنے اسم کو نصب کرتا ہے اور خبر کو رفع کرتا ہے. ما یہاں پر کافہ ہے. انما امرہ، امر کے معنی شأن، حالت. انما شأنہ یعنی انما شأن اللہ اذا اراد شيئا، اذا احب شيئا ان يفعل هو يقول له كن فيكون. اذا الشرطیہ جو کہ ظرف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اراد یرید ارادتن کے معنی چاہنا. احب یحب احبابا. شیئن، شیئن کے معنی چیز، جمع اشیاء، اور یہ مفعول بھی ہے ارادہ فعل کی. ان یقول، وہ کہتا ہے، لہو یعنی للشیء، ہو کی جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے چیز کی طرف. ان یقول لہو کن کی ہو جا. کان یکون کونن سے فعل امر ہے. کن یعنی چیز کے لیے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. فا حرف عطف ہے جو کہ تعقیب و تراخی کے لیے آتا ہے، لیکن تعقیب اس میں جو ٹائم ہوتا ہے ایک دوسرے کے بیچ کام ہونے کے، اس میں تھوڑا سا بھی وقت ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ فا کا استعمال کیا گیا. اگر ثم کا استعمال کیا جاتا تو نہیں صحیح ہوتا. تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. انما امرہ، یقیناً اس کی شان ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کسی چیز کو، ان یقول تو وہ کہتا ہے، لہو اس چیز سے، اس سے، کن تو ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو یعنی وہ کرنا چاہتا ہے یا بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی آسان ہے، بہت ہی سہل ہے، کیونکہ وہ صرف اور صرف کیا کہتا ہے؟ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو جو اللہ رب العالمین اتنا عظیم ہے، اتنا شان والا ہے، تو کیا وہ انسانوں جیسے لوگوں کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین بہت ہی بڑا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے اور علم رکھنے والا ہے.
اوکے. آگے والے آیت کو دیکھتے ہیں. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. فَسُبْحَان، تو پاکی ہو، پاک ہے وہ ذات. سبحان یعنی پاک ہے وہ ذات. الذی بیدہ، جس کے ہاتھ میں ملکوت کل شیء، ہر ایک چیز کی خالص ملکیت ہے، پوری ملکیت ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی ہی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے. نعم. تو آئیے دیکھتے ہیں. الذی بیدہ، الذی اسم موصول، بیدہ صلہ. ملکوت، ملکوت کے معنی ہوتے ہیں الملک التام، پوری ملکیت. پورا یعنی مطلب جو کنٹرول ہے، جو ملکیت ہے، جو مالکانہ حق ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اسی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کل شیء، کل شیء یعنی ہر ایک چیز کی، چھوٹی سے لے کر کے بڑی تمام چیزوں کا اور مخلوقات کا وہی مالک ہے. ہم سب اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ یعنی وَإِلَى اللَّهِ، یہاں پر اس کو مقدم کیا گیا معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، یعنی اسی ہی کی طرف ترجعون، تم لوگ لوٹائے جاؤ گے، یعنی تم لوگ اسی ہی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، کیونکہ ہم اللہ رب العالمین ہی کی ملکیت ہیں، اسی کے فقیر ہیں ہم لوگ. اوکے. تو آئیے اس پورے آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ، تو پاک ہے وہ ذات. الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، جس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز کی پوری ملکیت ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان تمام آیتوں میں یہ کہنا چاہا ہے کہ وہ اللہ جو آسمان و زمین کو پیدا کر سکتا ہے، اور پیدا یعنی کر لیا ہے، کیا وہ ایک چھوٹے سے انسان، حقیر انسان کو ان کے جیسا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں وہ پیدا کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بہت ہی بڑا پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے. اور اس کی شان تو یہ ہے، جب وہ کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو صرف وہ کہتا ہے کن، تو وہ کیا ہو جاتی ہے، تو جو چیز ہے وہ ہو جاتی ہے. اوکے. تو اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنی چاہیے ہمیں، اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اس کے ساتھ دوسرے معبودان باطلہ کو شریک نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا جو معبود ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے. ہمیں ایک کی پوجا کرنی چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اس کے عبادت میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کے کسی بھی چیز میں ہمیں دوسرے معبودان باطلہ کو، اوثان کو، اصنام کو، طاغوت کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اور آخر میں ہم ہمارے موت کے بعد اللہ رب العالمین ہی کی طرف ہم لوٹ کر کے جائیں گے، کیونکہ وہی ہمارا مالک ہے اور ہم لوگ اسی کی ملکیت ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ الفاظ و معانی اور ٹرانسلیشن سمجھ میں آیا ہوگا. الی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.